تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بھائی نے کیرلا سے سوال کیا۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب، احناف کے نزدیک گو یعنی گھوڑ پھوڑ کے استعمال اور اس کی تجارت وغیرہ کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے مولانا نجیب اللہ صاحب کیرلا سے۔ جی ماشاءاللہ مولانا، آپ نے سوال بہت بہترین کیا ہے۔ یہ اکثر و بیشتر ہمیں سوال مجھے پوچھتے بھی ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بہت عمومی طور پر استعمال کرنے کا ایک مزاج ہے یہ، اور یہ حکیم حکمہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کو اپنی دوائی وغیرہ میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس سوال کو میں تھوڑا تفصیل سے جواب دے دیتا ہوں، اس کا ذہن میں رکھیے۔ گھوڑ پر جو ہوتا ہے وہ سپلک کی جو صورت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، اس کا چہرہ ویسا ہوتا ہے، اور جسم وہ مگرمچھ جو ہوتی ہے اس طرح اس کا جسم ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر جنگلوں کے اندر اس طرح وہاں جھاڑوں کے اندر وہاں پایا جاتا ہے۔ ہمارے دکنی زبان کے اندر اس کو گھوڑ پڑ کہتے ہیں، ہمارے بنگلور کی زبان میں اس کو گھوڑ پڑ ہم کہتے ہیں، لیکن اردو کے اندر اس کو گوہ کہتے ہیں، اور عربی کے اندر اس کو زب کہا جاتا ہے۔ تو گھوڑ پھوڑ کے سلسلے کے اندر مشکات شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شاید اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے اس گوشت کو پیش کیا، یعنی گھوڑ پھوڑ کا جو گوشت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں پیش کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، نہ میں اسے حرام قرار دیتا ہوں نہ میں اس کو کھاتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے سے ہی اس گوشت سے دور رہتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ نہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں نہ میں اس کو کھاتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہو کہ حضرات صحابہ ابتدائی دور میں اس کا استعمال کیا کرتے تھے مدینہ میں، کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر اس وقت تو جنگل ہی جنگل تھا، اب شہر بنا ہے وہ، تو پہلے تو جنگل ہی تھا وہ۔ لیکن جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، نہ میں اس کو کھاتا ہوں نہ میں اس کے حرام ہونے کا کہتا ہوں، یہ جو حکم ہے یہ ابتدائی دور کا حکم ہے۔ یعنی ابتدائی دور کا مطلب یہ کہ اس کی حرمت کا حکم لگانے سے پہلے کا یہ ابتدائی دور کا، یعنی حضرات صحابہ کو دھیرے دھیرے ہر چیز سے روکا گیا، ایک دم ڈائریکٹ ان کو ہر چیز سے روکا نہیں گیا، دھیرے دھیرے ہر کام سے ان کو روکا گیا ہے۔ حرام شراب کے بارے میں حرمت اس کے دھیرے دھیرے نازل ہوئی، سود کے بارے میں پھر اس کے دھیرے دھیرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے حکم کو جو فرمایا وہ بعد میں اس کا حکم نازل ہوا، لیکن یہ ابتدائی دور کا تھا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نہ اس کو حرام قرار دیتا ہوں نہ میں اس کو کھاتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہے کہ لیکن دیگر بعض روایت سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا، اس کی ممانعت کا حکم معلوم ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا، دیگر روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ موطا امام محمد کے اندر ایک روایت موجود ہے جس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کہیں سے مجھے تحفے کے طور پر گھوڑ پھوڑ کا گوشت مجھے آ گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تحفے کی چیزیں آیا کرتی تھی، تو کسی نے گھوڑ پھوڑ کا گوشت حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کے اندر تحفتاً بھیج دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو وہ گوشت جب گھوڑ پھوڑ کا آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گوشت کو پیش کیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے منع فرما دیا، میں کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، اس کو لے کر چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں کھا رہے تو انہوں نے اس گوشت کے گھوڑ پھوڑ کے گوشت کو لیے، اور اسی وقت کوئی دروازے پر ایک غریب آیا، ایک سائل آیا تھا، تو انہوں نے اس گوشت کو اٹھا کر اس کو دینا چاہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا کہ جو تم خود نہیں کھاتے کہ دوسروں کو کھلانا چاہتی ہو، یعنی جو تم خود استعمال نہیں کرنا چاہ رہی کہ تم دوسروں کو کھلانا چاہ رہی ہو۔ تو اس حدیث سے صراحتاً یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس کی حرمت کا حکم بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کیونکہ ابتدائی دور میں اس کا حکم نہیں تھا، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم کو بتا دیا کہ یہ چیز منع ہے کھانا، کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھا رہے تو پھر حضرت عائشہ کو شاید کھانے کی اجازت تھی، تو ان کو بھی اس چیز روک دیا۔ تو معلوم یہ کہ یہ ابتدائی تھا، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موطا امام محمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں اللہ کے رسول نے اس کو کلیہ طور پر منع کر دیا، جس کی ممانعت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں ذہن میں رکھے، گھوڑ پھوڑ کو گوشت کو یا اس کی چربی کو یا اس کے چمڑے کو
ضرورت کے طور پر بعض مرتبہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، دوا کے طور پر یا خارجی کسی بھی چیز میں دوا درد ہو رہا ہے کہیں اس کو تیل لگا لیا جاتا ہے، جسم پر تیل لگانے کے لیے، اس طرح کی چیزوں میں خارجی چیزوں میں اس کا استعمال آتا ہے۔ اور یہ کہ ہاں اصولی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو چیز حرام ہے، خنزیر چھوڑ کر میں بتا رہا ہوں، جو چیز حرام ہے جس کا نجس العین ہونا قرآن حدیث سے ثابت ہے، ان چیزوں کا جن کا کھانا حرام ہے، گوشت، وہ چیزیں جو بھی ہے ان کو خارجی ہم استعمال کر سکتے ہیں، داخلی نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، خارجی کرنے کی اجازت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دوا کے طور پر ہو یا کہیں جسم پر لگانے، اس طرح کی خارجی چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حرام جانوروں کا گوشت، چربی ناپاک ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ حرام جانور جو ہوتے ہیں ان کا گوشت کھانا اور ان کی چربی ناپاک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس سے بننے والا تیل بھی یا کوئی بھی چیز ہو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ناپاک ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی گھوڑ پھوڑ کا جو تیل ہے جسم کے کسی حصے پر درد ہونے کی وجہ سے کہیں جسم پر لگا لیا، تو لگانے کی بنا پر خارجی استعمال جو آدمی کیا ہے، جسم کے جس حصے پر اس کو مالش کیا گیا یا کہیں لگایا گیا ہے، تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کا دھونا ضروری ہے، کیونکہ نماز کے اندر، شرائط نماز کے اندر یہ بھی ہے کہ بھی جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو جسم پر اگر آپ ناپاک تیل لگائیں گے تو پھر آپ وضو بنا کر نماز پڑھیں گے تو پھر نماز تو نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا جسم گندا ہے۔ تو اگر تیل لگایا گیا ہے اس کا تیل، تو پھر پہلے اس تیل کو دھویا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے۔ بغیر دھوئے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب دھونا کس طرح، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ نے تیل لگایا تھا پھر آپ نے دھویا، اب دھونے کے بعد آپ نے جو صابن وغیرہ سے جو بھی دھونا تھا آپ نے اس کو دھو دیا، لیکن پانی ڈالنے کے بعد اطمینان کے ساتھ وہ پانی نکل رہا ہے، لیکن اس کی چکناہٹ جسم پر یوں ہی باقی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چکناہٹ یوں بھی اس کی باقی ہے، لیکن جسم سے پانی ڈالے تو پھر اطمینان سے تیل اتر جائے، پانی تو اتر رہا ہے لیکن چکناپن اس کا باقی ہے، تو پھر اس سے کوئی، لیکن پاک دھونا ضروری ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چکناہٹ اگر باقی ہو تو اس میں کوئی بات نہیں رہتی، لیکن دھونا ضروری ہے۔ اچھی طریقے سے آپ اس کو دھو لیں، اچھا رگڑ کر صابن وغیرہ سے اس کو دھو لیں، پھر دھونے کے بعد آپ نماز پڑھیں، پھر نماز ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے بھائی کہ گوڑ پھوڑ کا جو گوشت ہے نہیں کھا سکتے، حرام ہے کھانا، احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بعض مرتبہ ہمارے مسلمان ہی کرتے ہیں کہ حضرت کوئی جانور کو کھلا دے، جانور اگر کھا لیا ہے تو حکم شریعت یہی ہے کہ جانور جب کوئی چیز حرام چیز کھا لیتا، کوئی چیز کرتا، پہلے اس جانور کو آپ پکڑیں، 3 دن تک اس جانور کو آپ کیا کریں، کسی پنجرے وغیرہ میں باندھ دیں، تاکہ اس کا گوشت کے اندر جو گوشت اس نے کھایا ہے وہ اطمینان کے ساتھ وہ جسم کے اندر حلول کرتے ہوئے باہر نکل جائے پاخانہ وغیرہ سے۔ اب جب نکل گئے تو پھر شرعاً حکم تو یہ کہ بھی اس کے بعد اس کو ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ ایسے کاٹیں گے تو پھر اس کے جسم میں گوشت کھانے کی وجہ سے جسم میں بدبو باقی رہے گی، تو کراہت بھی باقی رہے گی اس کے گوشت کے استعمال کی۔ تو بہرحال اگر آپ خارجی طور پر اس کا استعمال تیل وغیرہ کر رہے ہیں تو پھر حکم شرعی میں نے بتا دیا کہ آپ اس کو پاک کر کے پھر نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر اس کے تیل کو صاف کیے آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ تو امید ہے کہ بھائی گھوڑ پھوڑ کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو سوال مکمل، آپ کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔